اب میں غالب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ خطاب استقبالیہ پیش کر پائیں. آئیے تشریف لائیے غالب صاحب. آئیے پہلے انتظامیہ پھر میں آپ کو شروع. بہت شکریہ ناصر. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہوں. یہ سعادت مجھے تقریباً ہر 2-3-4 ماہ کے بعد اللہ نصیب دیتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس دفعہ ہمارے پاس کچھ اور دور دراز سے لوگ آئے. شعراء کرام ہمیں عزت بخشنے کے لیے یہاں حاضر ہیں اور بڑی دیر سے منتظر ہیں لوگوں کے. انشاءاللہ آ جائیں گے. ہماری قوم ذرا سلو ہے لیکن ابھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. پھر نماز کا بھی وقت ہے. غالباً لوگ ظہر کی نماز پڑھ کے بھی آئیں گے انشاءاللہ. بہرحال اردو کی محفل یہ بزم 3 سال پرانی ہے. 3 سال پہلے اردو کووڈ کے بعد کے حالات میں یہ بزم بنائی گئی اور اس وقت حالات بڑے دیگرگوں تھے. لوگوں کے افسردہ بھی تھے، تنہائی بھی تھی، بیماری بھی تھی، ہلاکتیں بھی تھی، بہت سارا کچھ ہوا. خیر وہ وقت گزر گیا، اللہ کا شکر ہے. اردو کے حوالے سے مجھے ہمیشہ سے یہ تکلیف رہی ہے کہ اردو جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں زوال پذیر ہے. میں ناصر گردن ہلا رہے ہیں کہ نہیں ترقی پذیر ہے. میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ زوال پذیر ہوتے ہوتے یہ عدم پذیر ہونے لگی ہے. آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے جس طرح سے اردو کو دیکھا اپنی بچپن میں، جوانی میں، آج اردو اس شکل میں موجود نہیں ہے. اور اردو پہ بہت سارے حملے بہت ساری جگہوں سے انڈیا میں، پاکستان میں، یہاں ہر طرح سے ہو رہے ہیں. ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آپ اگر بہت سارے سینئرس ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اردو میں جس قدر آمیزش کی جا رہی ہے دوسری زبانوں کی بلینڈ وے میں، یہ اتنی نہیں تھی. اردو وسعت قلب رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اردو میں بڑی وسعت قلب ہے اور اسی وسعت قلبی کی وجہ سے ہمارے ان بزرگوں نے، کرم فرماؤں نے، جنہوں نے اردو کی بنیادیں رکھی، انہوں نے بڑی فراخ دلی سے جتنے بھی فعل تھے، جتنے بھی ورڈ تھے، وہ ہندی یا ہندوی زبان سے لے لیے. تو اتنا بڑا سرمایہ ہونے کے باوجود اگر ہم پر یلغار ہو رہی ہے کہ نہیں اور تو پھر یہ اردو کا حلیہ بگاڑنے والی بات ہے. اردو کے حوالے سے یہ سفر تقریباً 1 صدی پرانا ہے. میں آج بھی پڑھ رہا تھا اور پہلے بھی پڑھتا رہا ہوں کہ اصل میں اردو کی تکلیف اتنی نہیں ہے جتنی تہذیب کے معدوم ہونے کی تکلیف ہے. اردو ایک زبان نہیں ہے، ایک تہذیب ہے، ایک مکمل پیکیج ہے. آپ کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں حفاظ بنانے کا بڑا رواج ہے آج کل ماشاءاللہ. میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک نوجوان لڑکا جس نے ابھی تازہ حفظ قرآن کیا ہے، وہ اس بات سے قطع نظر کہ اگلی صف میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری تہذیب یہ کہتی ہے کہ انہیں کہا جائے کہ نہیں آپ بڑے ہیں، لیکن وہ بڑے پیچھے کی 3ری صف سے 4تھی صف سے جناب ایک دم سے چلے جاتے ہیں آگے اور امام سنبھال لیتے ہیں. تو یہی میں سوچتا ہوں کہ آپ نے علم تو حاصل کر لیا لیکن حلم نہیں حاصل کیا. علم بغیر حلم کے ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر کوئی جان، کوئی جسم. تو تہذیب ہی ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ الٹیمیٹ اجاگر ہو، وہ اوپر آئے. تہذیب ہماری وہ سارے کے سارے طور طریقے ہماری نوجوان نسل تک پہنچے، اور پہنچنے کا ذریعہ پھر زبان ہی ہوتی ہے. اردو زبان میں تہذیب کا بہت بڑا حصہ ہے. تو یہی گزارش ہے کہ جس قدر آپ کی رسائی ہے اپنے بچوں تک، ان کی آل اولاد تک، اپنے دوست احباب تک، آپ اس پیغام کو عام کریں کہ بھائی
تہذیب کو اپناؤ. زبان ایک ذریعہ ہے تہذیب تک پہنچنے کا. تو انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے معزز شرکاء کرام انتظار کر رہے ہیں اور میں بس اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.